ویلکم اینڈ السلام علیکم. آج بیٹا ہمارا جو ہے نا لیکچر نمبر 7 ہے، لیکچر نمبر 8 ہے. لیکچر نمبر 7 میں ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا ہوا تھا ٹو نیشن تھیوری. ٹو نیشن تھیوری میں ہمارا سب سے پہلا جو ٹاپک تھا وہ ایولیوشن تھا. وہ ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں کیا تھا. تو آج کا ہمارا اسی سے ریلیٹڈ جو نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا جی مسلم لیگ اینڈ ٹو نیشن تھیوری. مسلم لیگ اور دو قومی نظریہ. ان 1885 میں ریٹائرڈ برٹش آفیسر ایک جو انگریز ریٹائر آفیسر تھا اے او ہیوم کا پورا نام تھا بیٹا AAN ایلن OCTIVE آکٹیو HUME ایلن آکٹیو ہیوم. اس کا پورا نام کیا تھا جی برٹش آفیسر کا ایلن آکٹیو ہیوم. فاؤنڈیڈ اے پولیٹیکل پارٹی. اس نے ایک سیاسی جماعت بنائی جو نیم تھا انڈین نیشنل کانگریس، جو انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے بنی. آلدو دس پولیٹیکل پارٹی کلیم، حالانکہ یہ جو پارٹی تھی دعویٰ کرتی تھی ٹو ریپرزینٹ بوتھ دا ہندوز اینڈ دا مسلم equally, but it was dominated by the Hindus and most of its policies and demands were totally against the interest of the Muslims. حالانکہ یہ بہت دعوے کرتی تھی کہ یہ دونوں کی نمائندہ جماعت ہے، مگر اس پر کیا تھا، غلبہ تھا ہندوؤں کا. اور غلبہ ہندوؤں کا تھا، ان کی بہت سی ایسی پالیسیز تھیں، بہت زیادہ ان کی پالیسیز اور ڈیمانڈ تھی کہ جو کہ مسلمانوں کے مفادات کے بالکل خلاف تھی. ون سر سید احمد خان پریزنٹ دا ٹو نیشن تھیوری. پھر سر سید احمد خان نے جو ہے وہ دو قومی نظریہ پیش کیا. دا مسلم اسٹارٹ اے سیپریٹ پولیٹیکل اسٹرکچر ٹو پرپز آف وچ was to defend their rights and interests against the British and the Hindus. تو پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں نے اپنی ایک الگ سیاسی جدوجہد شروع کی جس کا مقصد کیا تھا، انگریزوں اور ہندوؤں کے مقابلے میں اپنے مفادات کا اور اپنے حقوق کا تحفظ کرنا تھا. نیکسٹ کہتے ہیں when the Congress demand the implementation of Western democracy in India. جب کانگریس نے ہندوستان میں مغربی جمہوریت کا رائج کرنے کو کہا. مغربی جمہوریت ہوتی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے جسٹ کاؤنٹیڈ. اس میں یہ دیکھتے کہ کون کس مذہب سے تعلق ہوتا ہے، بس وہ صرف گن لیتے ہیں. آج ہی کہتے ہیں گن لیا. اور میجورٹیز اتھارٹی تو ہندو تو تھے ہی میجورٹی میں. اگر ویسٹرن ڈیموکریسی آ جاتی تو پھر وہ مغربی نظام جو تھا وہ اگر چل پڑتا تو پھر بھی وہ انگریزوں کے لیے تھا، مسلمانوں کو سے کچھ بھی حاصل نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ڈیموکریسی یہاں پر راج کرنے کا مطالبہ کیا، A Muslim delegation met with the British Viceroy Lord Minto at Shimla in 1906. تو پھر کیا مسلمانوں کا ایک جو وفد تھا جو 35 اراکین پر مشتمل ایک وفد تھا جو سر آغا خان کی قیادت میں وائس رائے لارڈ منٹو سے جا کے ملا. 1906 میں ان سے جا کے ملا. and demanded from him separate electorate of the Muslims. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ان کا جدا گانا جو ہے وہ طریقہ طرز انتخاب کا مطالبہ. انہوں نے کہا کہ so Muslim could elect their representative under the principle of separate electorate and ensure their representation in the legislative council. اب یہ کہتے ہیں کہ اب وہ اس طرح سے ملے تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو جدا گانا مطالبہ کیا انہوں نے، تاکہ مسلمان اس اصول کے تحت اپنے نمائندوں کا انتخاب کر کے قانون ساز کونسل میں اپنی نمائندگی کو یقینی بنا سکیں. Indian National Congress and other Hindu organizations strongly opposed this Muslim demand. جو کانگریس تھی وہ بھی اور بہت سی دوسری ایسی پارٹیز تھی جو کہ مسلمانوں کے اس مطالبے کی شدت سے مخالفت کر رہی تھی. ناٹ اونلی دس، صرف یہی نہیں کہ وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے، بلکہ بٹ وین بنگال واز partitions into two parts in 1905 on administrative ground. The Hindus opposed this decision mainly because one of these two provinces in East Bengal and Assam Muslim majority had been established. تو یہاں پہ یہ جو تھا نا کہ یہ صرف یہی نہیں تھا کہ وہ مخالفت کی، بلکہ 1905 میں جب بنگال کے صوبے کو انتظامی وجوہات کی بنا پر 2 صوبوں میں تقسیم کیا گیا تو ہندوؤں نے اس فیصلے کی محض اس وجہ سے مخالفت کی یہ کی کہ ان میں سے ایک صوبے میں یعنی مشرقی بنگال اور آسام میں مسلمانوں کی اکثریت قائم ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کی جہاں پر اکثریت ہے تو وہاں پر وہ مسلمانوں کے لیے کام کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو جو ہے بالکل ہی ختم کر دیا جائے. تو یہ جو چیز تھی یہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی.
In view of this situation, اب ان حالات کے پیش نظر تھا مسلم ریلائز مسلمانوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ the need to create a separate political party for them, and All India Muslim League was founded in 1906. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک سیاسی جماعت کی قیام کی ضرورت ہے، اور اسی لیے 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ڈھاکہ میں عمل میں لایا گیا. دسمبر 1906 میں اس کا قیام جو تھا وہ ڈھاکہ میں ہوا. Muslim League struggled for the protection of the interest of the Indian Muslims from 1906 to 1928 under two-nation theory. اب مسلم لیگ جو تھی اسے 1906 سے لے کر 1908 تک دو قومی نظریے کے تحت ہندوستان کے مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے جد و جہد کی. In 1928 a joint meeting of all the political parties in India was held in which an attempt was made to formulate an anonymous constitution for India. اب یہ ہوا کہ 1928 میں ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو تھی انہوں نے ایک مشترکہ اجلاس منعقد کیا جس میں ہندوستان کے لیے ایک متفقہ آئین بنانے کی منظوری دی گئی. فار دس پرپس مقصد کے لیے کمیٹی واز کانسٹیٹیوٹڈ، ایک کمیٹی بنائی گئی ان وچ دا ہندوز اینڈ کانگریس لیڈرز ور ان میجورٹی، جہاں پر جو تھے ہندو یعنی کانگریس کے جو لوگ تھے وہ زیادہ تھے. دا ہیڈ آف دس کمیٹی، جو اس کمیٹی کا ہیڈ تھا، ممبر جو ہیڈ بنا ہوا تھا، جو واز اے کانگریس لیڈر، وہ کانگریس لیڈر تھا، وہ اس کا نام تھا موتی لال نہرو. اینڈ دا رپورٹ پریزنٹڈ بائی اٹس کال دا نہرو رپورٹ، اور جو رپورٹ انہوں نے پیش کی اس کو نہرو رپورٹ کا نام دیا گیا. دا ریکمنڈیشن، جو سفارشات تھیں آف دس کمیٹی، اس کمیٹی کی، ور ٹوٹلی اپوز، بالکل خلاف تھی، ٹو دا اسپائریشن اینڈ انٹرسٹ آف دا مسلم، جو مسلمانوں کی خواہشات اور ان کے مفادات کے بالکل خلاف تھی. جو نہرو رپورٹ میں جو کچھ بھی پیش کیا گیا، جو سفارشات تھی، وہ ساری مسلمانوں کے خواہشات اور مفادات کے بالکل خلاف تھی. دا نہرو رپورٹ eliminated forever the possibility of Hindu-Muslim unity, and the Muslim realized that the protection of their interest in united India under Hindu majority was not possible. اب نہرو رپورٹ جو تھی اس نے ہندو مسلم اتحاد کے جو رہسا جو ان کا اتحاد کا امکان تھا وہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور اور مسلمانوں کو اس بات کو احساس ہوا کہ ہندو اکثریت کے تحت متحدہ ہندوستان میں ان کے مفادات کا تحفظ بالکل ہی نہیں ہو سکتا. دس از دا امپورٹنٹ ہسٹوریکل پوائنٹ فرام ویئر دا آئیڈیالوجی آف پاکستان اوریجنیٹڈ فرام ٹو نیشن تھیوری. یہاں سے جو تھا پھر دو قومی نظریہ جو تھا وہ وجود میں آیا ایٹ دس امپورٹنٹ جنکچر. اور یہ جو اہم موڑ تھا، قائد اعظم نے اس جو اہم موڑ تھا اس پہ کہا، قائد اعظم نے کہا دس از the parting of the way. But despite of all this, the Indian Muslims and the Muslim League tried till the last moment that the interests of the Muslims could be protected without patrioting India, but the Hindu majority and the anti-Muslim attitude of the Congress leaders compelled them to demand the partition of India and the establishment of separate and independent Muslim state for themselves. اب یہ کہتے ہیں کہ اس موڑ پر قائد اعظم نے فرمایا تھا، یہاں سے کہتے ہیں قائد اعظم نے فرمایا کہ یہاں سے ہمارے راستے جدا ہوتے ہیں. لیکن ان تمام کے باوجود ہندوستان کے مسلمان اور آل انڈیا مسلم لیگ نے آخری وقت تک کوشش کی کہ بغیر تقسیم کیے ہندوستان کو مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے. مگر ہندو اکثریت اور کانگریسی جو لیڈر تھے ان کے مخالفانہ رویے نے انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ ہندوستان کی تقسیم اور اپنے لیے ایک الگ اور آزاد مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ کریں. ان 1939 الیکشن ٹو پروویژنل اسمبلی ور ہیلڈ ان انڈیا. 1937 میں ہندوستان میں صوبائی اسمبلی کے انتخاب ہوئے. دا کانگریس وون دا الیکشن ان دا ہندو میجورٹی پروونس. ہندو جو پروونس ہے ان میں کامیابی حاصل کی. ایز اے ریزلٹ آف وچ، اس کے نتیجے میں کیا ہوا، دا کانگریس اسٹیبلش اٹس منسٹری ان دوز پروونس. اس نے ان علاقوں میں صوبوں میں اپنی حکومتیں قائم کی. ڈیورنگ دس رول، اس رول کے دوران دا atrocities and injustice against the Muslims intensified, which culminated in the shape of the demand for Pakistan. کہتے ہیں کہ 1937 کے جو انتخابات ہوئے ہندو اکثریت میں کانگریسوں نے کامیابی حاصل کی،
جس کے ذریعے میں کانگریس وزارتیں بنی اور جو ان کا دور تھا کانگریس وزارتوں کا، اس میں مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے اتنی زیادتیاں اور ناانصافیاں کی کہ وہ حد سے بھی اوپر چلے گئے، اور جو مطالبہ پاکستان کی صورت میں سامنے آئی، اس طرح دو قومی نظریے سے نظریہ پاکستان نے جنم لیا۔ امید ہے بچے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اوکے بچے، اللہ حافظ۔